الشوق يبقى في اغترابي فقير. اے اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا کر۔ یقیناً آپ بھی یہی دعا کرتے ہوں گے۔ جی، سوشل میڈیا پر آپ کو ڈھیروں پوسٹ ملیں گی، ڈھیروں ایسے اسٹیٹس بھی ملیں گے جس پر یہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا طاقتور، اللہ کا نیک بندہ عطا کر جو فلسطین کو آ کر آزاد کروائے۔ کیوں آپ خود صلاح الدین ایوبی بننے کی زحمت نہیں کرتے؟ کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے صلاح الدین ایوبی بھی آپ کی طرح ایک انسان ہی تھے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یقیناً بہترین بندوں میں وہ شمار تھے کہ انہیں فکر تھی، انہیں جو عہدہ دیا گیا تھا اس عہدے کے مطابق ان کو فکر لاحق رہتی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے صرف ان کے لیے یہی کافی نہیں تھا کہ ان کا نام مسلمانوں والا ہے، ان کے لیے صرف یہی کافی نہیں تھا کہ وہ ایک مسلمان ہیں یا وہ نبی کے امتی ہیں، ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کے اعمال کتنے نبی کے امتی ہونے کے بہترین دلائل دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک بہترین تحریر ہے جو تاریخ نے رقم کر رکھی ہے، اور وہ ہے کہ جس قوم کو شکست دینی ہو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو۔ تاریخی الفاظ کہ اس قوم کو فتح کرنا بہت آسان ہوتا ہے جس قوم میں بے حیائیاں پھیلا دی جائیں، اور اسی چیز کو آپ نے نہیں سوچا سمجھا، مگر اس چیز کو آپ کے دشمنوں نے پلے سے باندھ دیا، ان دشمنوں نے جن سے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کی، ان دشمنوں نے تو اس چیز کو پوری طرح ایسے پلے باندھا کہ انہوں نے پھر ہر طرح سے مسلمان نوجوانوں میں بے حیائی پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح میدان میں اتار لیا، پھر چاہے عورت کا فتنہ ہو، پھر چاہے سوشل میڈیا کا فتنہ ہو، پھر چاہے کوئی بھی فتنہ ہو، انہوں نے ہر طرح سے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کو اور دلوں کو زنگ آلود کرنا شروع کر دیا، اور ایسا زنگ آلود کرنا شروع کر دیا کہ آج آپ کو الا ماشاءاللہ مسلمانوں کے دل گناہوں کے زنگ سے آلود ہی نظر آئیں گے۔ بھلے آپ ان کو سمجھا لیں تو وہ آپ سے ایک ہی بات کہیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں ڈائریکٹ کسی کے ایمان پر بات کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو دین کی بات سکھانے والے، کیا آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ صلاح الدین ایوبی جنہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کیا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق تھے، آپ نے اپنے اعمالوں سے کہاں تک ثابت کر رکھا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں؟ آپ نے تو اپنے آپ کو صرف نام کی حد تک اور الفاظ کی حد تک ہی ثابت کر رکھا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، ورنہ آپ اپنے اعمال پر نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے کہ بے حیائیوں کے اعلیٰ ترین درجوں پر آپ کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے اعلیٰ ترین درجوں پر آپ کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک جیسے بہترین رہنما کی آیتوں کو جھٹلانے کے اعلیٰ ترین درجے پر آپ کھڑے ہیں۔ تو پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا کیوں کر لیا تھا، اور آج اتنے سارے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود آپ کا دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ غور و فکر کر لیجئے، غور و فکر کر لیجئے کہ کہیں وقت زیادہ ہی نہ نکل جائے کہ آپ کو غور و فکر کرنے کا بھی ٹائم ہی نہ ملے۔ آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ شو کرنا ہی بہت بڑی طاقت ہے؟ جی نہیں، کر کے دکھانا بہترین طاقت ہے۔ کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کہنے کو تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، مگر کر کے تو دکھائیے، کر کے دکھانا اہم ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کو، فلسطین کو صرف وہ ایک ٹرینڈنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کسی فلیگ کا ٹرینڈ نکلا ہے
تو اس پر فالوورز، اس پر ویوز اور لائکس زیادہ لینے کے لیے فلسطین کے حمایتی بنتے ہیں. کسی فلسطینی نغمے یا کسی بات یا کسی الفاظ کا ٹرینڈ نکلتا ہے تو یہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. صرف اتنی حد تک ہی کہ سوشل میڈیا پہ جو چیز آپ کو وائرل کرے گی صرف اس کی حد تک ہی آپ فلسطین کے حمایتی ہیں. بس آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، آپ کے لیے کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. کیا کل کو آپ کے اپنے گھروں میں آپ کی اپنی اولادوں کے ساتھ ہوگا تبھی آپ کو فکر ہوگی. آپ کے لیے بیت المقدس سے زیادہ اپنی اولاد کیوں اہم ہو گئی ہے؟ آپ کے لیے بیت المقدس سے زیادہ آپ کے لیے سوشل میڈیا